گارنٹی ہے کہ تم جنت کے اندر جاؤ گے دونوں راستے. یہ ہے ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء. تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، 90% بلکہ 99% لوگ غلط وضو بناتے ہیں. جب وضو نہیں تو نماز نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء. تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا. اچھا وضو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے داہنے ہاتھ کے چلو میں پانی لیا، پھر اس چلو کے پانی کو لے کر بائیں ہاتھ پہ ڈال کے آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملا، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کیا، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ میں ڈال کر انگلیوں میں خلال کرنا. یہ 3 مرتبہ اس طریقے سے دھونا. پھر اس کے بعد ایک ہی چلو پانی لینا، داہنے ہاتھ میں ایک چلو پانی لینا، اور اس چلو پانی کو آدھا منہ میں لے جانا اور آدھا ناک میں ڈال کے اوپر اندر کرنا. ناک کے لیے الگ پانی اور منہ کے لیے الگ پانی. بہت ہی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حدیث ضعیف ہے. اہل حدیث ضعیف حدیثوں سے احتراز کرتا ہے. ایک ہی چلو پانی میں آدھا پانی منہ میں لے جانا اور آدھے پانی کو ناک کے اندر لے جا کر اوپر چڑھانا، پھر اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی سے اپنے دانتوں کو ملنا اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی سے ناک کو جھاڑنا. اس طرح 3 دفعے کرنا. یہ ہے وضو کا صحیح طریقہ جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. 3 بار کلا کر لیا، پھر پانی لے کے 3 بار ناک میں پانی ڈالا، معاف کرنا 3 بار پانی لے کر کلا اور 3 بار دوبارہ پانی لے کر پھر ناک میں ڈالنا. یہ حدیث ضعیف ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے کوسوں دور ہے. ما منکم من احد یتوضؤ. شروع میں آپ کو انوکھ لگے گا. آدھا پانی منہ میں لے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آدھے کے چکر میں پورا ہی چلا جائے منہ میں، کیونکہ شروع میں ابھی تک عادت ڈلی نہیں ہے. ڈالو عادت. کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز کے وقت کی عادت ڈالو. یہاں سے جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر پہ جائیے، ابھی سے عادت ڈالنا شروع کر دیجئے تاکہ عصر میں ہم ایسا کرنا شروع کر دیں. نہیں ہو کوئی بات نہیں، مغرب میں 2-3 دن آپ ایسا کریں گے، آپ کی عادت بن جائے گی. صحابہ کرام کا تو یہی معمول تھا، آدھا پانی منہ میں لے جانا اور آدھا ناک میں لے جانا. یہ صحیح طریقہ ہے. اور سر کا مسا بھی 1 مرتبہ، دونوں ہاتھوں کو تر کیا اور اس کے بعد میں سر کا پورا مسا، یعنی پیشانی سے لے کر جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ لے جائیے، پھر اسی ہاتھ کو واپس وہیں پہ لائیے جہاں سے آپ نے مسا شروع کیا تھا. پھر انہی دونوں شہادت کی انگلیوں کو، دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہی دونوں انگلیوں کو آپ کو اپنے کان میں لے جانا اور کان کے اندر ہی اندر آپ جب اندر ڈالیں گے اور اس کو گھمائیں گے تو آپ کو راستہ اپنے آپ ملتا رہے گا. ایسے ہی گھماتے رہیے اور اندر سے لے کر باہر تک آئیے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اندر، کان کے اوپر سے لے کر یہاں تک ایسے، یہ پورا یہاں تک آپ کو دونوں انگوٹھے سے آپ کو ایسا کرنا ہے. یہ ہے اصل وضو. یاد رکھیے گا، صحیح وضو نہیں تو نماز نہیں. نماز کی کنجی وضو ہے، وضو نہیں تو نماز نہیں. ہماری 70 اور 80 سال کی زندگی ایسی گزر گئی ہوگی. 3 بار کلا کرنا اور 3 بار. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وضو نہیں ہوگا، معاف کیجئے گا، میں نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے بتائی ہے. آدھا پانی لینا. اب تک مولوی لوگ کیا کر رہے تھے؟ معاف کیجئے گا، اس کا جواب میرے پاس نہیں. ہم بھی انسان ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہوئی ضروری نہیں. فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ. اور جس نے اچھا وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد ثم قال، پھر اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلم شریف کی حدیث میں بس اتنا ہی دعا آئی ہے. ترمذی وغیرہ میں حسن روایت کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کے الفاظ بھی موجود ہیں. آپ کی مرضی ہے، پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہیں پڑھنا چاہیں تو اتنی دعا آپ کے لیے کافی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی دعا بخاری میں آئی ہے، یہی دعا مسلم میں آئی ہے. جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، پھر اس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے
یہ اچھی طریقے سے وضو بنانے والے کے لیے اور یہ دعا پڑھنے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کو جنت کے 8 دروازوں پر کھڑے ہو کر فرشتے پکاریں گے, آئے اللہ کے نیک بندے, تو جس جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے ہو جا, تو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جا, تو جس دروازے سے انٹری کرنا چاہے انٹری کر لے. تیرے لیے رب العالمین نے 8 دروازے کھول دیے. اچھی طریقے سے وضو بنانے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے اور اتنی سی دعا پڑھنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. میرے بھائیوں, ہم غور کریں.